وزیر عمران خان نسٹ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کیا وہ کسی نے کہا جی ایشین ٹائیگر بننا چاہتے ہیں؟ ایشین ٹائیگر تو کوئی ایک ویژن نہیں ہونی چاہیے ملک کی۔ تو ڈیفائن کریں پہلے کہ آپ ایک انسان کیا بننا چاہتا ہے، اور جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے۔ مثلا میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میرے سے بڑے زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکے تھے، لیکن وہ جب ٹیسٹ ٹیم میں آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس انہوں نے زندگی میں اچیو کرنا تھا وہ کر لیا، وہ ادھر ہی رک جاتے تھے۔ کئی کھلاڑی جو بہت زبردست کھلاڑی تھے، جیسے انہوں نے کرکٹ چھوڑی، کرکٹ میں بڑی چیزیں سیکھتا ہے۔ دیکھیں آپ مقابلہ سیکھتے ہیں، سپورٹس میں سیکھتے کیا ہے؟ سپورٹس میں سٹرگل کرنا سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی اوپر نہیں پہنچ سکتا جب تک ایک بڑے پروسیس سے نہ گزرا ہو، محنت نہ کی ہو اس نے۔ تو جب آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں اور آپ ریٹائر ہو گئے، اب جب ریٹائر ہوتا ہے انسان تو کیا اس کا مطلب بس وہ ساری زندگی اب کرکٹ کی باتیں کرتا رہے؟ تو اس کا وہی پوٹینشیل ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے سیکھ لیا سٹرگل کرنا، تو میری کنٹینشن ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بیسکلی اس کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ زندگی میں اوپر جاتے کیسے انسان۔ اور اس لیے ہر چیز کے اندر آپ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے ایک چیز یاد رکھنا کہ انسان کا جو پوٹینشیل ہے وہ لمٹ لیس ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں بن سکتے ہیں، اور اپنی سوچ چھوٹی نہ رکھیں۔ جو سب سے چھوٹی سوچ ہوتی ہے، جو ویژن ہوتی ہے، وہ پیسہ بنانا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بڑے قابل، اپنی یونیورسٹی میں بھی ملا، ایچ ایس این میں بھی بڑے قابل لڑکے تھے، لیکن وہ کیوں زیادہ اوپر نہیں گئے؟ مطمئن ہو گئے مٹیریل کمفرٹ سے۔ جو مٹیریلزم جس کی صرف ویژن یہ اس پہ رک جاتی ہے کہ میں نے پیسہ بنانا ہے، میں نے کمفرٹ کرنا ہے، یہ بڑی چھوٹی ویژن ہوتی ہے۔ جو میرا نچوڑ ہے زندگی کا وہ یہ کہ ساری زندگی کا فلسفہ نماز کے اندر اس چیز پہ آ جاتا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو غلط راستے، اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ یہ جو اللہ کہتا ہے نا 5 وقت نماز پڑھو، یہ بھی بائی دا وے میں نے بڑی لیٹ اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھا۔ یہ ہے زندگی کا آپ کا فلسفہ، کیونکہ جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو کس کو اللہ نے نعمتیں بخشی؟ اپنے پیغمبروں کو، سب سے زیادہ جو ان کے حبیب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نعمتیں بخشی۔ تو کیا ان کی زندگی آسان تھی؟ کمفرٹیبل زندگی تھی؟ بڑی مشکل زندگی تھی۔ جیسے ہی اللہ نے ان کو کہا کہ پیغام دو دنیا میں جا کے، تو جیسے وہ اللہ کے پیغمبر بنے ان کی زندگی تو مشکل ہوتی گئی۔ تو کیا ہم وہ مشکل زندگی مانگ رہے ہیں؟ وہ ہے، اور اس کے اندر جو دوسری چیز اب آتی ہے کہ ہم سب کیا چاہتے ہیں زندگی میں؟ خوشی چاہتے ہیں نا۔ ہم جو بھی چیز ہم سمجھتے ہیں پیسہ بنائیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہوگی، بچے ہوں گے، خوشی مل جائے گی، ہم خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ ہم صرف ایک چیز مانگے نماز میں، ان کے راستے پہ لگاؤ جن کو تو نے نعمتیں بخشی؟ تو ان سارے پیغمبروں کے بڑے مشکل راستے تھے، اور سب سے بڑے جو اللہ نے سب سے زیادہ، جو اللہ کے سب سے قریب تھے انسان، ان کی تو آپ زندگی پڑھ لیں، جو 23 سال تھے نبوت کے بعد، وہ بڑے مشکل تھے ان کے لیے۔ لیکن اس سے کیا چیز اور سامنے آتی ہے کہ ہم جو خوشی ڈھونڈتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں جسمانی خوشیوں کے اوپر، پیسے سے اور جو بھی نشے سے، یہ ساری عارضی پلیجر سیکنگ کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں خوشی سے۔ خوشی آتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے، روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ، اس لیے روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے جب اس راستے پہ چلیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشی۔ یہ ایکچولی میری ساری زندگی کا یہ تجربہ یہ کہ ہم ڈھونڈتے ہیں خوشی غلط جگہ،
ہم جب شروع میں یہاں فلمیں دیکھتے تھے، ویسٹرن فلمیں، جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو ہماری عجیب عجیب کانسیپٹ تھے خوشی کے، کہ خوشی کیا ہے، ہم یاٹ پہ جا رہے ہیں سمندر میں، یہ بڑی خوشی ہے جناب، بیچ پہ وہ ہم تو یہ دیکھتے تھے نا، ہم نے تو فلموں میں دیکھا ہوتا. تو جب ہم بیچ پہ پہنچے کرکٹ کی وجہ سے تو ہم نے دیکھا ہم پاگل ہو گئے، گرمی کے اندر ہم لیٹے ہوئے ہیں. ہم یہاں 6 مہینے گرمی سے بچتے ہیں، ادھر ہم گرمی میں لیٹے ہوئے ہیں کہ جناب، کیونکہ ہم نے سنا تھا یہی ہے خوشی کا طریقہ. یا پھر وہ کشتی پہ جاؤ جی، یاٹ کے اوپر ہالیڈیز، وہ بھی جب گئے مجھے تو سی سکنس ہو گئی دوسرے دن. تو ہم خوشی جو سمجھتے ہیں کہ جدھر خوشی ہے ادھر نہیں ہے. خوشی آپ کو ملتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے. اور روح خوش میری کب ہوئی؟ کیونکہ مجھے تو کرکٹ میں سب سے زیادہ اپنے جب میں کھیلتا تھا اللہ نے مجھے وہ کامیابی دی اور وہ ہائٹس دی جو اس وقت تو کسی کو نہیں ملی تھی. لیکن جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا دروازہ کھلا پہلے دن، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو مجھے خوشی تب ملی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں خوشی اللہ دیتا ہے، کیونکہ آپ کی روح جب خوش ہوتی ہے اس کا مطلب آپ صحیح راستے پہ ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم سارا وقت خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ سارا فلسفہ ادھر ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے خوشیاں دی، ان کے نے جو غلط راستے پہ چلے گئے. یہ آپ کو قرآن بار بار کہتی ہے کہ سوچو، ڈیلیبریٹ کرو، جائزہ لو، اپنی زندگی کا دیکھو، ہر جگہ اللہ کے اشارے ہیں. جتنا آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے کہ وہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ کا راستہ کیا ہے، جو آپ کا قبلہ کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. 2 چیزیں سائنس آپ کو کبھی نہیں بتا سکے گی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور جب ہم مرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے. اس کی صرف اور صرف آنسر اللہ نے جتنے بھی دنیا میں اپنے مذہب دیے ہیں انہی کے اندر صرف آنسر ہے. کسی سائنس میں نہیں اس کی آنسر. اور وہ اس کے اوپر وہ سارا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. آپ سب کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے، یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا پوٹینشیل کتنا ہوگا، کدھر تک آپ دنیا میں پہنچیں گے. نمبر 2، جتنی آپ کی بڑی ویژن، اونچی ویژن ہوگی اتنی آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. زندگی جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بڑی کسی بھی ویژن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹریٹ لائن میں زندگی نہیں جاتی، ہمیشہ سائیکلز میں جاتی ہے. جو آپ کو آپ کی کامیابی وہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ دونوں اوپر اور نیچے سائیکل پہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. جو اوپر کے سائیکل کے اوپر کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ اس کا نیچا سائیکل زیادہ ہو جاتا ہے. اور جو نچلے سائیکل کے اوپر جب برا وقت ہوتا ہے اس میں سیکھتا ہے، سول سرچنگ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے، پھر محنت کر کے پھر جب آتا ہے تو اس کا سائیکل وہ اور اوپر چلا جاتا ہے. اس طرح دنیا کی زندگی کی سٹرگل جاتی ہے. جو نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بزنسز میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، جب ان کو لاس ہوا، جب بزنس میں پرابلمز آئے تو انہوں نے شارٹ کٹ لے لی، انہوں نے فراڈ کر دیا بچنے کے لیے. تو جب آپ نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں، آپ کوئی فراڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ اوپر نہیں واپس آ سکتے. تو جو نچلے سائیکل کے اوپر جب مشکل وقت ہوتا ہے اس میں صبر کرتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار آزماؤں گا. اللہ کی آزمائش بار بار آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں، تو کبھی کسی نے آپ ان کی کتنی بھی لائف ہسٹری پڑھیں، کبھی کسی نے ان کو ڈیمورلائز دیکھا، کبھی کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈپریس ہو گئے ہیں. وہ ہر آزمائش کو لیتے تھے اللہ کی طرف سے، اور پھر جو مقام اللہ نے ان کو دیا، تو کسی نے بھی، آپ چاہے اسلام کے آپ مسلمان ہیں یا نہیں، دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو وہ مقام ملا نہیں، نہ مل سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کی وجہ ہے، اور اس کی
اسی لیے قرآن کے اندر ہمیں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. میں نے کئی دفعہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس چیز کی، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو ہم ان کی زندگی کیسے ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ قرآن نے اس لیے ہمیں کہا ہے، اللہ کو نہیں پتا وہ ان کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہے، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ. ہم ان کو صرف یعنی جو نیگیٹو سائڈ ہے سیکولرزم کی، ہم یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو دین کے اندر ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو دین کی طرف کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. وہ ہماری ڈیلی زندگی کے اندر لیسنز آتے ہیں. جتنی آپ ان کی زندگی اسٹڈی کریں گے، آپ کو ہر وقت زندگی کے اندر وہ ڈائلیماز ہوں گے. 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ کیونکہ دن میں مجھے کئی دفعہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ 2 راستے آ جاتے ہیں، اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے. کئی دفعہ آپ کو یہ پرابلم، آپ کو ہر وقت جتنی آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے 2 راستے آ جائیں گے. اور وہی ہوتا ہے آپ کی کامیابی یا آپ کی فیلئر کے راستے. وہی ہے کہ ان کے راستے جن کو نعمتیں بخشی، یا وہ راستے پہ چلے جاؤ جو آپ کی تباہی کا راستہ ہے. اور پھر ایک قرآن کی آیت ہے کہ کئی چیزوں کو جو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے بری ہیں، اور جن کو آپ برا سمجھتے ہیں آپ کے لیے اچھی ہیں. اس پہ بھی جب آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو. کئی دفعہ ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت، صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو اکٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کریں. آسان راستہ لے لو، کمپرومائز کر دو، ان کو معاف کر دو، ان کو NRO دے دو. آسان راستہ ہے، زندگی آسان ہو جائے گی، چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے، 3 سال گزر جائیں گے. لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بہتری کا راستہ ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. اس میں بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور وہی مشکل فیصلے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں. تو آپ کو اللہ نے بڑی زبردست اپرچونٹی دی ہے. نسٹ کی جو بھی ریکٹر صاحب آپ نے باتیں کی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ایک یونیورسٹی کوالٹی کی یونیورسٹی بن رہی ہے، اور اتنے تھوڑے ٹائم میں، کیونکہ 29 سال 30 سال تو کوئی زندگی نہیں ہے یونیورسٹی کی. اس کے اندر ایک ماشاءاللہ آپ کی سٹینڈرڈز آ رہی ہیں، آپ نئی چیزیں کر رہے ہیں، آپ ہوپ دے رہے ہیں ملک کو. آپ کو دیکھتے دیکھتے اب اور بھی یونیورسٹیز کوشش کریں گی، ان کی بھی لنکیجز انشاءاللہ ہم کریں گے انڈسٹری کے ساتھ، تاکہ وہ بھی محنت کریں اور وہ بھی اپنے ڈیولپ کریں، نئی چیزیں کریں. تو آپ ایک راستہ بھی دے رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کو، اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے. مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ آپ یہ ٹریل بلیز کر رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے لیے. اور میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری آپ کی سپورٹ کرے گی، ساری ہائر ایجوکیشن کی، نالج اکانومی کی، بلکہ ایجوکیشن کی ہم پوری سپورٹ کریں گے. ہمارا جیسے ہمارے، اور انشاءاللہ ملک صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے، جیسے ہمارے فائنینشیل حالات بہتر ہوتے جائیں گے، جو ہم ویلتھ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسی ہماری ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی، تو نمبر 1 پرائرٹی ہماری ہوگی نالج اکانومی کی طرف. اپنے ایجوکیشن کے اوپر، ہائر ایجوکیشن پہ، ریسرچ پہ ہم میکسیمم اپنی توجہ دیں، تاکہ وہ اتنا بڑا ہمارا پوٹینشیل ہے. ہمارا 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے، انٹرپرائزنگ لوگ ہیں ہمیں اگر ایکسپرٹیز چاہیے تو ہمارے اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی ہم ایکسپرٹیز اٹریکٹ کر سکتے ہیں واپس پاکستان میں. ہم نے جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے شروع کیا تو سب نے مجھے کہا نہیں بن سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا ایک اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی کینسر ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ایکسپرٹیز ساری باہر سے دنیا فورنرز آ کے کام کرتے ہیں. لیکن ہم کیوں بنا سکے؟ کیونکہ ہمارے پاس باہر ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے تھے، ڈاکٹرز بیٹھے تھے. جیسے ہم نے ان کو انوائرمنٹ دی وہ پاکستان آ گئے، اور انہوں نے وہ ایک کامیاب ہاسپٹل چلا دیا، جو کہ آج
دونوں شوکت خانم کو ایک انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی، یہ دنیا میں سرٹیفائی کرتے ہیں ہاسپٹلس کی کوالٹی. تو 4 پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے سرٹیفائڈ ہیں، 2 ان میں سے شوکت خانم لاہور اور پشاور ہے. میں پھر سے جی آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور آخر میں میرا لاسٹ ورڈ آپ سب کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں جب میں کرکٹ کھیلنے گیا پہلی دفعہ انگلینڈ، 18 سال کا تھا میں، تو ہمارے سینئر پلیئرز نے ہمیں کہا کہ، اور ان دنوں میں تو نئی نئی آزادی ملی تھی نا، تب تو بڑا انفلوئنس تھا کلونیلزم کا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انگریز سے تو جیتنا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم اگر عزت سے ہار کے آگے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. اب یہ سوچیں کہ 18 سال کا لڑکا وہ بڑے خواب دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے آگے سے کہتے کہ جی عزت سے ہار گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو مائنڈ سیٹ تھا. اور وہ 10 سال تک جب میں کرکٹ کھیلتا رہا، ہماری ٹیمیں اچھی بھی ہو گئی، ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے میں سیلف بلیف ہی نہیں تھا. ہم اپنے آپ کو بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں. اور جب اس کے بعد ہماری جو 80s کے اندر ٹیمیں آئیں، وہ اتنی اچھی ٹیمیں نہیں تھیں جو کرکٹ جانتے ہیں. 70s میں ہماری زیادہ کوالٹی کے پلیئرز تھے 80s کے بنسبت، لیکن وہ ٹیم اس لیے جیتنا شروع ہو گئی، اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، سیلف بلیف آ گیا کہ ہم جیت سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں ہم ایک سیلف بلیف چاہیے کہ ہم سب کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہمارے میں ابیلٹی ہے، ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سیلف بلیف نہیں ہے. اور سیلف بلیف آپ کے انڈیویجولز کے لیے سٹرگل سے آتی ہے. جب آپ ایک نچلے سائیکل سے پھر اوپر اٹھتے ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں مشکل وقت کا. جیسے جیسے آپ یہ سائیکل سے اوپر جاتے جاتے ہیں، آپ میں ایونچولی سیلف بلیف آ جاتی ہے. سیلف بلیف یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مشکل آئے گی میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اور وہ ہوتی ہیں پھر ایک وننگ سوچ آ جاتی ہے. وہ ایک قوم میں آ جائے قوم اٹھ جاتی ہے، وہ ایک انڈیویجول میں آ جائے وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ جو ایک کرکٹ ٹیم میں آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا جب اس اپنے آپ اندر بلیو کرنا شروع کرتی ہے. یہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں، کہ اپنے اندر بلیو کریں کہ کوئی بھی ہم دنیا کا کوئی بھی ہمارے سامنے آئے ہم سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وزیر عمران خان نسٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے غلط راستے پر تھا، ملک کی سمت درست کرنے کے لیے مائنڈ سیٹ بدلنا پڑتا ہے. قومیں طے کرتی ہیں کہ کس راستے پر جانا ہے. تجارتی خسارہ بہت بڑا بوجھ تھا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے صرف لوگوں کو ماحول فراہم کرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان نسٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ سارے ڈاکو اکٹھے ہو گئے، NRO نہیں دوں گا. میرے پاس 2 راستے تھے، ایک آسان تھا NRO دوں اور آرام سے حکومت کروں. بہتری کا راستہ آسان نہیں ہوتا. بلیٹن میں پی ٹی ایم کے جلسے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پی ٹی ایم کے 500 سے زائد اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. 3000 سے زائد پولیس اہلکار جلسے کی سیکیورٹی پر تعینات ہوں گے. جلسہ گاہ میں 30 سے 35 ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جبکہ گراؤنڈ میں 2500 کرسیاں کرونا SOPs کے تحت لگائی گئی ہیں. کارکن سپہر 3 بجے پنڈال میں داخل ہو سکیں گے. تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. کارکن کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. مختلف شہروں سے ریلیوں کی صورت میں کارکن گجرانوالہ اسٹیڈیم میں پہنچیں گے، جبکہ جو مقامی قیادت ہے وہ ریلیوں کی قیادت بھی کرے گی. مریم نواز لاہور سے ریلی کی صورت میں جائیں گی، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی لاہور سے ریلی کی صورت میں گجرانوالہ اسٹیڈیم پہنچیں گے. بلاول بھٹو زرداری لالا موسیٰ سے سپہر کو پریس کانفرنس کریں گے، اس کے بعد ریلی کی صورت میں گجرانوالہ جلسے میں جائیں گے. مختلف شہروں سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. رانا زاہد اقبال گجرانوالہ اسٹیڈیم میں موجود ہیں، جبکہ عمر اسلم جاتی عمرہ، عبد الرحمان مرید کے کاموں کی اور عرفان ملک لالا موسیٰ میں موجود ہیں. سب سے پہلے رخ کرتے ہیں رانا زاہد اقبال جو کہ گجرانوالہ اسٹیڈیم میں موجود ہیں. رانا زاہد بتائیے گا، اسٹیڈیم میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، کارکن بھی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، بتائیے گا تیاریوں کا حوال. ہاں جی بالکل، پی ڈی ایم آج اپنا پہلا پاور شو پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں
कर रही है। तो इसके हवाले से जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। यहाँ पर कायदीन के लिए 80 फुट लंबा और जो 24 फुट जोड़ा जो है वो स्टेज तैयार किया गया है। यहाँ पर जो कायदीन आने वाले हैं जलसे में शिरकत करेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, जबकि आने वाले जो लीगी MPs और MNA साहिबान हैं उनके लिए स्टेज पे सामने कुर्सियां लगाई गई हैं। अगर जलसा गाह के हवाले से बात करें तो तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और यहाँ पर 2500 के करीब जो कुर्सियां हैं वो समाजी फासले के तहत लगाई गई हैं और 3000 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ 500 जो एहलकार हैं वो PDM के अपने जो एहलकार हैं वो ग्राउंड के अंदर ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। अगर जलसा गाह के तफसीलात के हवाले से बात करें तो गेट नंबर जो 1 है वो मरकजी कायदीन की आमद के लिए रखा गया है, जबकि जो गेट नंबर 2 है वहाँ से VVIP जो शख्सियात है उनका दाखिला वहाँ से होगा, जबकि 3 नंबर जो गेट है वो बंद है। 4 और 5 नंबर जो गेट है वो मर्दों के लिए रखा गया है, जबकि 6 नंबर जो गेट है वो खवातीन के लिए रखा गया, जबकि 7 नंबर जो गेट है वो सिर्फ एमरजेंसी रखा गया है। रात गए से ही कारकुनों की बड़ी जो तादाद है PDM के जलसे में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंची है, लेकिन थोड़ी देर पहले गुजरांवाला पुलिस की जानब से ग्राउंड की सिक्योरिटी के बायस जो पंडाल है वो खाली कराया गया है। ओवरऑल एक सियासी दंगल है और इसकी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और गाहे बगाहे जो कायदीन है PDM के जो कायदीन हैं वो भी जिन्ना स्टेडियम का दौरा करते हैं और इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। और अभी भी जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में मरियम औरंगजेब जो हैं वो मुकम्मल इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। हर तरफ जोशो खरोश है, कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलियों की सूरत में वो जिन्ना स्टेडियम पहुंचेंगे, जबकि जलसा गाह के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनको कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो आने वाले जो कारकुन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं जाती उम्रा का, जहां पे उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा मरियम नवाज कब रवाना होंगी? बिल्कुल, इस वक्त जाती उम्रा रायवंड के बाहर के मनाजिर के हवाले से अगर बात करें, PDM के प्लेटफॉर्म से पहला हुकूमत मुखालिफ जलसा होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जाती उम्रा रायवंड के बाहर पहुंच चुकी है। कैमरामैन अगर वसीम निसार आपको दिखाएं तो हर तरफ आपको कारकुनान जो है वो पार्टी झंडे हाथों में लिए हुए हैं। पार्टी नगमों पर जो है वो लीगी कारकुनान वोट को इज्जत दो के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जाती उम्रा रायवंड पहुंच चुकी है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 2 बजे के बाद जो है वो मरियम नवाज यहाँ से जाती उम्रा से एक रैली की सूरत में जो है वो रवाना होगी। मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली यहाँ पर पहुँच रहे हैं। MNA राना मुबशर इकबाल, MPA मिर्जा जावेद, लीगी रहनुमा मियां इमरान जावेद, लीगी रहनुमाओं कारकुनान के काफिले के हमरा जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी तरीके से शाइस्ता परवेज मलिक, सैफ खोकर और जो रमजान सदीक भट्टी है वो भी अब से कुछ देर के बाद एक काफिले की सूरत में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची। वहीं पर कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर भी अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंचे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आज का जलसा तारीखी होगा। हुकूमत जो है वो एक नहती औरत से खौफजदा है। इस वक्त अगर मनाजिर के हवाले से यहाँ पर जाती उम्रा रायवंड के अगर आप देखें तो कारकुनान रहनुमा आपको गाड़ियों की छतों पर दिखाई देंगे। यही गाड़ियां हैं लीगी रहनुमाओं कारकुनान के जो है वो सर दिखाई देंगे, हाथों में पार्टी परचम उठाए हुए हैं। और ही जो क्योंकि ये कारकुनान जो है वो सुबह से ही आना शुरू हो चुके हैं। उमर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लाला मूसा की जानिब जाते हैं, जहां पर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, हमने देखा कि जाती उम्रा में तो कारकुनान अभी से पहुंच चुके हैं, एक जमे गफीर है जो कि वहां पर मौजूद है। लाला मूसा की क्या सूरत हाल है? बिलावल भुट्टो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, कारकुनान कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? 2 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो इस्लामाबाद और रवात से पीपल्स पार्टी के जियालों के काफिले आने हैं वो कुछ देर में वहाँ से चलना शुरू हो जाएंगे और 2 से 2:30 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। 2 बजे बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी एक रैली की सूरत में, कहा जा रहा है कि एक बड़ी रैली होगी, उस रैली में जाएंगे वजीराबाद की तरफ। वजीराबाद में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक बड़े गैदरिंग का एहतमाम किया गया है। एक जलसा आप कह सकते हैं कि GT रोड वजीराबाद चौक में ये जलसा होगा, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। और उसके बाद ये काफिला 8 बजे के लगभग कहा जा रहा है
کہ گوجرانوالہ میں جناح اسٹیڈیم پہنچے گا جہاں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کی جائے گی۔ کل بلاول بھٹو زرداری جب یہاں پہنچے تو بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں انہیں سمبڑیال ایئرپورٹ سے یہاں تک لے کر آئے تھے۔ اب وہ رہائش گاہ پر موجود ہے، یہاں پر انہوں نے مشاورت کی ہے اپنے پارٹی لیڈرشپ سے، جن میں راجہ پرویز اشرف بھی ہیں اور دیگر قائدین ہیں، قمر زمان کائرہ جن کی رہائش گاہ پر موجود ہیں وہ بھی یہاں اس مشاورت میں شامل رہے۔ نکات فائنل کیے گئے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری آج جو اپنی پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کریں گے تو بلاول بھٹو اپنے خطاب میں کن کن امور کا احاطہ کریں گے، یہ ان تمام چیزوں کو فائنلائز کر لیا گیا ہے۔ 2 بجے جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے تو اسی اسنا میں اسلام آباد سے اور روات سے آنے والی ریلیز یہاں پہنچ چکی ہوں گی، جن کی قیادت کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری گوجرانوالہ کی طرف بڑھیں گے۔ جی عرفان ملک ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ رخ کرتے ہیں مریدکے کا جہاں عبدالرحمان موجود ہیں۔ عبدالرحمان بتائیے گا کیسی تیاریاں کی گئی ہیں مریم نواز کے استقبال کے لیے؟ بالکل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا یہ علاقہ ہے رانا تنویر حسین کا، اور یہاں پر تیاریاں بالکل مکمل ہے۔ جو ہی لاہور سے ریلی شروع ہو جائے گی جہاں بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر بات کی جائے پولیس کی تیاریوں کے حوالے سے تو یہاں پر ابھی RPO شیخ پورہ نے وزٹ کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس سیکورٹی مقاصد کے لیے لگائی گئی ہے، کہیں پر ریلی کو نہیں روکا جائے گا، کوئی کنٹینر نصب نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں میں جوش ولولہ پایا جا رہا، تیاریاں تمام تر مکمل کر لی گئی اور اب صرف انتظار ہے کہ جو ہی لاہور سے جو ریلی نکلے گی تو اس کا یہاں پر استقبال شاندار طریقے سے کیا جائے گا۔ یہاں پر رانا تنویر حسین اور دوسرے جو لیگی اراکین ہیں جن کے خلاف پولیس کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 16 کے قریب پرچے بھی کاٹے جا چکے ہیں، تو وہ استقبال کے لیے پوری طرح سے یہاں پر تیار نظر آتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ استقبال کے لیے نکلیں گے کیونکہ یہاں پر جو PMLN کا خاصا ہولڈ ہے، یہاں پر MNA رانا تنویر حسین منتخب ہوئے تو اس کی وجہ سے جو علاقہ مکین گرد و نواح کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے پرجوش ہیں۔ یہاں پر ریلی میں ساتھ گوجرانوالہ جائیں گے تو یہاں پر راستے میں جو مرید کے ہے کاموں کی یہ تمام لوگ استقبال کریں گے، اور استقبالیہ جو جلوس ہے ان کے ساتھ ہی گوجرانوالہ میں جایا جائے گا جہاں پر بھرپور اور بڑا ایک بہت شکریہ عبدالرحمان مرید کے، آپ موجود تھے اور یہاں پر مریم نواز کا استقبال کیا جائے گا۔ تمام تر تیاریوں کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، عمر اسلم جاتی عمرہ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، رانا زاہد اقبال رانا گوجرانوالہ اسٹیڈیم میں موجود تھے، جبکہ عرفان ملک ہمیں لالا موسیٰ سے اپڈیٹ کر رہے تھے جہاں پر بلاول بھٹو پریس کانفرنس بھی اور ریلی کی صورت میں گوجرانوالہ اسٹیڈیم جائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پی ٹی ایم کے جلسے کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، راجہ بشارت اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہاں پر سیاست کے شوق میں قومی ذمہ داریوں کا احساس جو ہے اس کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ بضد تھے، اس لیے ہم نے لوکل انتظامیہ جو ہماری گوجرانوالہ کی، ہم نے ان سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے مذاکرات ہوئے اور باقاعدہ سٹیمپ پیپر پر جلسہ کی انتظامیہ نے ہمیں ایشورنس دی ہے کہ وہ کووڈ کے حوالے سے جو SOPs ہیں گورنمنٹ آف پنجاب اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی طور پر عالمی اداروں کی طرف سے کووڈ کی جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ ان پر عمل درآمد کریں گے۔ میں خاص طور پر آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات جو حکومت کے ساتھ گوجرانوالہ میں جلسے کے حوالے سے اسٹیمپ پیپر پر ان کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جس پہ 2 MNA صاحبان کے دستخط موجود ہیں، آپ ضرور اس کا ملاحظہ کیجئے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس حد تک پابند کیا ہے کہ وہ ان پابندیوں پر عمل درآمد کریں گے۔ لیکن آج عملی طور پر اگر وہ ان پابندیوں پر عمل نہیں کرتے جو خود انہوں نے تحریری طور پر سٹیمپ پیپر پر دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پنجاب اس بات کا حق رکھتی ہے کہ پھر ان کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے، قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ لکھ کر دیا گیا ہے کہ وہ جلسہ کے شرکاء کو ماسک بھی فراہم کریں گے، سینیٹائزر بھی فراہم کریں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں، آپ بھی گواہ ہوں گے اس بات کے۔ گوجرانوالہ میں ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ
अतल वसा कोशिश करें कि मास्क और सैनिटाइजर जो हैं वो फराहम करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें सियासत इस वक्त नहीं करनी, बल्कि हमें गुजरांवाला के अवाम जो है उनकी जान जो है और उसका एहसास है, और हम चाहते हैं कि वो किसी भी इस किस्म की सूरत हाल से महफूज रहें। मैं अगला जो उनका एतराज़ है, मैं ज़रा उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि यहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा किया जाता रहा है और किया जा रहा है कि जलसा गाह जो है वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जमा होंगे और ये पंजाब की तारीख़ का एक सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं अब एक प्रैक्टिकल बात करना चाह रहा हूँ, जिसका मैं समझता हूँ कि ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये एक हकीकत पसंदाना बात है जो मैं आपके हवाले से शेयर करना चाहूँगा। जो जिन्ना स्टेडियम है, अगर उसके सेंटर में खड़ा हुआ जाए तो 71 मीटर एक साइड पे है, 71 मीटर इधर है, 71 वो चारों साइडों से 71 मीटर है, जो मैं समझता हूँ कि जिसकी पैमाइश किसी वक्त भी की जा सकती है। गुजरांवाला में आपके नुमाइंदे इस वक्त जाकर उसकी तस्दीक कर सकते हैं। अब अगर 71 मीटर चारों साइडों से उसकी पैमाइश ली जाए तो 15-साढ़े 15,000 मीटर का रकबा बनता है जलसा गाह का। उस 15,000 मीटर में से अगर स्टेज की 10% आप काट दें तो पीछे जो रकबा बचता है उसमें अगर कोविड की पाबंदियां जो हैं उस पर अमल करते हुए कुर्सियां लगाई जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की जाए तो 20,000 से आदमी उस जलसागाह में नहीं आते। लेकिन अगर कुर्सियां ना लगाई जाएं, शोल्डर टू शोल्डर वहाँ पे लोग खड़े हों, तो आप 30,000 लगा लें, इससे ज़्यादा वहाँ पर गुंजाइश नहीं है। अब 30,000 के स्टेडियम में जा करके अगर कोई ये समझता है कि वो गवर्नमेंट के लिए थ्रेट होगा तो मैं समझता हूँ ये उसकी खाम ख्याली है। और मैं आज आपके तवसत से ये बात आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा दावा है कि 15,500 स्क्वायर मीटर जो है उस रकबे पर जलसे को अगर शाम जलसे के बाद लाखों का जलसा करार दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ मैं बाकायदा मैं आपसे ये शेयर करूँगा, जलसागाह की डायमेंशंस में आपके साथ शेयर करूँगा कि जलसे की डायमेंशन क्या है। ये इसी तरह है कि जिस तरह अब इस हाल में हम मौजूद हैं तो मैं ये कहूँ कि आज मैंने 50,000 प्रेस के लोगों से खिताब किया है, तो ये हाल तो 200 लोगों को भी अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ ये एक सफ़ेद झूठ होगा। इसके बाद आपने देखा कि गिरफ्तारियों से मतलब बहुत शोर, जी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। मैं एक लॉजिक आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब दो फ्रीकैन के दरमियान अदम एतमाद हो और एतराज़ इस बात का हो कि हम उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर फिर अमन के मायदे होते हैं? अगर हमने लाहौर में गिरफ्तारियाँ की हुई थी, अगर लाहौर की क़यादत को गिरफ्तारियों पर एतराज़ था, तो आज रात 2:30 बजे उन्होंने हमारे साथ मायदा क्यों दस्तखत किया, जिस मायदे पर मलिक परवेज़ साहब के दस्तखत मौजूद हैं और इमरान नज़ीर साहब के दस्तखत मौजूद हैं। देखिए, जब गिरफ्तारियां हो रही हैं तो वो हमारे साथ बैठेंगे क्यों? उनका तो पहला मुतालबा ये होना चाहिए कि हमारे कारकुनों को रहा करें, हम आपके साथ नहीं बैठते। लेकिन जब उनके कारकुन गिरफ्तार नहीं हैं तो फिर वो हमारे साथ बैठे, मायदा भी किया। इसी तरह गुजरांवाला में स्टैम्प पेपर पर लिख कर अगर वो हमारे साथ मायदा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमसे उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए हमारी पेश करदा शराइत पर वो दस्तखत कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि कतई तौर पर गिरफ्तारियों का जो वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब सेनेट का इजलास जारी है, मौलाना गफूर हैदरी खिताब कर रहे हैं। मुलाजिमीन पेंशनर्स 50,000 से ज़्यादा लोग थे आपके पार्लियामेंट के सामने। मैं वहां गया, मैं शरीक हुआ। उनका बताना था कि जी हमारे साथ इस कदर जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारे एग्रीमेंट नहीं लग रहे, पेंशनर्स के पेंशनों में इजाफा नहीं हो रहा है। पीटीवी वालों ने वहां से आवाज लगाई कि जी 500 से ज्यादा पीटीवी से मुलाजिमीन को खारिज कर दिया गया है और डेली वेजेस पे जितने लोग थे उन सबको फारिग कर दिया गया है। बताएं तो सही कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। टीचर्स एहतजाज पे हैं,
لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج پہ ہے، ابھی بھی بیٹھے ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے. ڈاکٹرز احتجاج پہ ہے، وکلا احتجاج پہ ہے، صنعتکار پہ ہے، تاجر احتجاج پہ ہے. کس شعبے کو انہوں نے مطمئن؟ سینٹ اجلاس میں مولانا غفور حیدری اظہار خیال کر رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب راجہ بشارت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.